Je sais que mon voisin mange de la nourriture pour chat et c'est vraiment une honte, je l'ai vu faire. Mes voisins jettent leurs ordures par les fenêtres et bien sûr, c'est dégoûtant. Je ne peux plus supporter mon voisin, il fait du bruit en mangeant. C'est pas vrai. Comment peut-on garder un coq sur son balcon? C'est trop bruyant. Cocorico! Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose aux filles. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, mon chéri. Je travaille, Nihat. Et les habitants du quartier attendent que je leur rende service. Dis-moi, quelle heure il est, Mifkibé? Pourquoi tu dors? Comment dormir, Nihat? Les gens ont des problèmes. Je dois résoudre leurs problèmes. Allez, rendors-toi. Mifkibé, Le toit fuit. Que fait l'association? Notre fichu voisin à l'étage déverse toutes ses ordures depuis le balcon, jusqu'au rez-de-chaussée. Il faut que tous les gens du quartier puissent aller au bord de la mer. Bon sang. Ouf, c'est pas facile de gérer tout ça. Et c'est trop dur pour moi. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, je me retrouve dans un sacré pétrin, bon sang. Allô, Émir, j'écoute. Bonjour Leïla, tout va bien? Dites-moi, vous avez pris les documents? Bien sûr. Qu'elle les apporte. Ok, je vous rappellerai plus tard, pour vous dire quand on se rencontrera. Émir, mais je ne peux pas faire ça. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire, Leïla? युताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहले इनाम जीता, इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़की जिसे वो सिर्फ काम की चीज़। युताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔
وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا اپن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز تھی۔ استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا اپن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز تھی۔ استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔
اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔
व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहां न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी, लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज के मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ की उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी, लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज के मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ की उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी, लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज के मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ की उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज के मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहले इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़। उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज के मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहले इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़। उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो
تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپے کے حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز تھی۔ استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپے کے حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز تھی۔ استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپے کے حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے،
मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ की। उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया। मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ की। उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया। मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ।
مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز کی اتاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز کی اتاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔
مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا ہے، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز اتاد نے پوچھا تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپے کے حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دی۔